نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه صدق الله العلی العظیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا اور اسی طرح قیامت پر ایمان لانا یہ ایک مومن کی صفات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کامل مومن کی صفات یہ بیان کی۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ جو آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو برحق سمجھتا ہے کہ مجھے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنا ہے، تو اب اگر وہ کامل ایمان والا بننا چاہتا ہے اور مومن بننا چاہتا ہے اور اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرے۔ یہاں اس حدیث مبارکہ میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ پر روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے۔ اب مہمان کی مہمان نوازی کا درس دیا گیا ہے۔ میزبان کو اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے، اس کے ہاں جب کوئی مہمان آئے تو خندہ پیشانی کے ساتھ اس سے پیش آئے، اسی طرح اس کے جو ہوائی جات ہیں، اس کی جو ضروریات ہیں اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی حد الامکان کوشش کرے، کیونکہ یہی ایک مومن کی نشانی ہے۔ اس سے یہ مطلب نہیں لینا چاہیے اور نہ ہی اس حدیث کا یہ مقصد ہے کہ کوئی آدمی بغیر اس کے اہتمام کیے ہوئے کوئی مومن نہیں رہ سکتا یا کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا، بلکہ یہ کامل ایمان کی نفی کی گئی ہے۔ یعنی ایک آدمی مکمل ایمان والا تب بنے گا جب وہ پوری طور پر مکمل طور پر اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں پر اپنی زندگی گزارے گا۔ جیسے کہ ایک شخص، اس کی مثال یوں دی جائے گی جیسے کہ ایک شخص اپنے بچے سے کہتا ہے، اپنے لڑکے سے کہتا ہے کہ اگر تو میرا بچہ تب کہلائے گا جب تو میری فرما برداری کرے گا۔ اب اگر وہ بچہ اس کا فرما بردار نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں لیا جا سکتا کہ اس سے اس کے بیٹے کی نفی کر دی جائے یا اس سے اس کی اولاد کی نفی کی جاتی ہے، بلکہ فرما برداری کا تعلق جو ہے وہ بیٹے کے ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہے، بلکہ اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ یہ بیٹا اس کا باادب بن جائے۔ اسی طرح اچھا بیٹا یا اچھی اولاد وہی کہلائے گی جو باپ کے ادب کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے اس کے ہر بات کا خیال رکھا کرے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک مہمان آیا۔ مہمان نے دروازہ کھٹکھٹایا، ایک صحابی جو ہیں وہ باہر نکلے تو دیکھا کہ مہمان ہے۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مہمان نوازی دیکھیں۔ جب گھر پہ اہلیہ کے پاس گئے تو اہلیہ سے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا بس تمہارے لیے کھانے کو کچھ بچا تھا وہی پڑا ہے۔ تو کہنے لگا اپنی اہلیہ سے کہ دیکھو ایک مہمان آیا ہے، یہ کھانا اس کے سامنے جب تیار کر کے رکھ دیا جائے تو جو چراغ اس کے مہمان کے کھانے کے لیے لگایا تھا اسے تم بجھا دینا۔ چنانچہ بیوی بھی فرما بردار صحابی رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے اپنی بیوی سے جیسے کہا بیوی نے حامی بھر دی۔ اب بچوں کو بھی بھوکا سلایا، خود بھی عورت جو ہے وہ بھوکی سوئی، یہاں تک کہ وہ شخص جس نے مہمان کی مہمان نوازی کر دی تھی، وہ جب مہمان سامنے بیٹھا دسترخوان پہ تو بیوی نے آ کر چراغ کو گل کر دیا، چراغ کو بجھا دیا۔ اب اندھیرے کے اندر مہمان کھاتا گیا یہاں تک کہ مہمان سیر ہو گیا، اور وہ شخص جس نے ایک لقمہ اس روٹی سے توڑا تھا وہی لقمہ کبھی پلیٹ کی طرف، کبھی منہ کی طرف، کبھی پلیٹ کی طرف، کبھی منہ کی طرف، ایک نوالا وہی آخر وقت تک اس پر کام چلاتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جیسے حاضری ہوئی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، ہنستے ہوئے اس سے ملے اور ان سے کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم سے خوشی کا اظہار کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی تمہاری مہمان نوازی سے بڑے خوش ہوئے جو رات کو تم نے مہمان کی مہمان نوازی کی تھی۔ اب صحابہ کا یہ دستور تھا، صحابہ کا یہ عمل تھا کہ خود بھوکے سو جاتے،
خود جو ہے وہ تکلیف کے اندر، مشقت کے اندر اپنی زندگی گزارتے، لیکن دوسرے کو سکون پہنچانے کی کوشش کرتے۔ یہاں جو حدیث بیان کی گئی ہے کہ مہمان کا اکرام کیا جائے، مہمان کی حوصلہ افزائی کی جائے، مہمان سے خوش خندہ کے پیشانی کے ساتھ ملا جائے، تو ایک دن تک مہمان کا جو اکرام ہے وہ لازم اور ضروری ہے۔ اس کے بعد جو ہے گھر کے اندر جو معمولات ہیں اس کے مطابق اس کی خاطر تواضع کی جائے اپنی استعداد کے مطابق۔ اور اگر 3 دن کے بعد بھی مہمان رہے آپ کے ہاں، تو وہ جو آپ کھلائیں گے یا پلائیں گے یا اس کی ضروریات یا حوائج کو پورا کریں گے تو وہ صدقے کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس پر بہت زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین شخص وہ ہے جو مہمان کا اکرام کرے، بہترین شخص وہ ہے جو مہمان کو خوش رکھے۔ جب مہمان آئے تو ماتھے پر بارہ نہ بجائیں، جب مہمان آئے تو پریشانی اور اذیت میں اسے مبتلا نہ کریں کہ مہمان جانے پر مجبور ہو جائے۔ جب مہمان گھر کے اندر آتا ہے تو اللہ کی رحمتیں اس گھر پر برستی ہیں، جب مہمان وہاں سے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے جس نے کسی کی خاطر تواضع کی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاروبار میں، اس کے مال میں، اس کے اولاد میں اس صدقے کی برکت سے برکت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب مسلمانوں کو ایسا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخری ہو سکے اور دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے اور رسوائیوں سے ہم سب محفوظ رہ سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔